کہ how can we solve family conflicts when no one is willing to negotiate and things get worse day by day. سوال یہاں پر کیا ہے کسی نے کہ میں کیسے جو ہے وہ اللہ آپ کا بھلا کرے فیملی کے اندر جو کانفلکٹس ہیں اس کو سولو کروں جب کوئی بھی سائڈ جو ہے وہ نیگوشیٹ کرنے کے لیے تیار نہیں. اب اس کے اندر ایک مسئلہ ہو سکتا ہے جی ماں باپ کی لڑائی کے بیچ میں اولاد کیا کرے, یا دو بھائیوں کے بیچ کی لڑائی کے اندر دو فیملیز کے بچے اور خواتین کیا کریں. تو یہ مختلف لحاظ سے ہو سکتا ہے. دیکھیں فرسٹ آف آل یاد رکھیں کہ جب گھر کے بڑے چھوٹے اگر لڑیں گے تو بڑوں کا کام یہ ہے کہ وہ سمجھائیں, اور بڑے جب لڑتے ہیں نا آپس میں تو یہ دنیا کی سب سے بڑی بے وقوفی ہوتی ہے, کیونکہ اس کے اثرات جو ہیں نا اولاد جب چھوٹے بڑوں کو سمجھانے لگ جائیں نا کہ جی آپ نے یہ کام نہیں کرنا, تو اس کا مطلب ہے لیڈرشپ فیل ہو گئی ہے. چاہے یہ ڈپارٹمنٹس میں ہو, کمپنیز میں ہو, کارپوریٹس میں ہو, دو HODs کی ہو جائے یا ایک ہی ڈپارٹ کے اندر دو بڑے ہیڈز لڑ جائیں آپس کے اندر, تو یاد رکھیں اس سے فساد ہی ہوگا. صرف نیچے والا عملہ لڑتا ہے نا تو اس کو بڑے سمجھانے آ جاتے ہیں, اور اس کا پھر طریقہ کار ہوتا ہے ایک کو کیسے ٹھنڈا کرتے ہیں دوسرے کو کیسے ٹھنڈا کرتے ہیں. تو پہلی تو میری یہاں پہ گائیڈ لائن یہ کہ اگر آپ نے اپنے بڑے کو سمجھانا ہے یا آپ اپنے چھوٹے کو سمجھانا ہے, فرسٹ آف آل سب سے پہلی چیز اس کو نقصان سمجھائیں کہ بھائی جان اس بات کو لینتھی کرنے کا نقصان کیا ہوگا اگر آپ نیگوشیٹ نہیں کریں گے. حدیث کے اندر ہمارے قرآن حدیث کے اندر اصول فقہ کا ایک قاعدہ ہے جسے ہم سد و ذریعہ کہتے ہیں کہ جب کسی بھی چیز کا بڑا شر جا کے بننے کی امکانات ہونا تو ہم اس کے چھوٹے میں ہی گلا گھونٹ دیتے ہیں اس کا. اس لیے شراب کا ایک قطرہ حرام اس لیے نہیں کیا گیا. کچھ لوگ کہتے ہیں جی ایک قطرہ بھی انسان کو انٹاکسیکیٹ نہیں کرتی, نشے میں نہیں لے کے جاتی. آپ پوری بوتل جب وہ پیے تو 3-4 گلاس جب پیے تو تب اس کو حرام کریں تو کہیں گے بھائی جان یہ ایک قطرے نے دوسرا قطرہ بن جانا آگے جا کے, پھر تیسرا, پھر چوتھا, پھر پانچواں, اس لیے ہم اس کو وہیں روک دیں گے. اس لیے قرآن میں آتا ہے لا تقربوا الزنا, زنا کے پاس مت جاؤ. لا تزنوا بعد میں ہے, لا تقربوا الزنا پہلے ہے کہ قرب آپ نے وہ چیز ہی نہیں اختیار کرنی جس کے تحت آگے جا کے وہ زنا کے ذرائع اوپن ہو جائیں کہ وہ جا کے پھر اس کی عادت بن جائے, پھر لت بن جائے, پھر فطرت کا پارٹ بن جائے, اور پھر انسان بیٹھ کے اپنے روحانی اندر سے اپنا ماتم کر رہا ہو کہ میں کہاں تک لے کے چلا گیا اپنے ماں. تو چیزوں کو وہیں روک دیتے ہیں. تو سمجھانے والے جو سمجھدار لوگ ہوں گے نا, پہلی بات یہ وہ لڑائی نہیں کریں گے, وہ درگزر کریں گے, وہ اگنور کریں گے. یہ بڑا کردار ہوتا ہے. وہ کمپرومائز کریں گے, وہ رہنے کی کوشش کریں گے ان ڈفرینسز کے ساتھ. پھر ایک پوائنٹ آتا ہے کہ جہاں پر ایک کہتا ہے بھائی میں پھٹوں گا, تو دوسرا سمجھدار ہوگا, وہ ہمیشہ خاموش رہے گا, اور ریلیشن شپ چلتی, ادارے بھی, ملک بھی, صوبے بھی, انسٹیٹیوشنز بھی, کمپنیز بھی, بزنس بھی تب چلتے ہیں جب کوئی ایک پارٹی خاموش رہتی ہے, برداشت کرتی ہے, صبر کرتی ہے, اور اگلے کی زیادتیوں کو اوپر صبر کر کے گاڑی کو آگے چلانے کی کوشش کرتی ہے. پھر ایک سچویشن ہے کہ اس میں دونوں ہی پھٹ گئے آگے سے. اب اس کے اندر بھی اگر کوئی بہت بڑا بتیمان اور سمجھدار انسان ہوگا نا تو ہی مائٹ بی سیئنگ کہ بھائی میں نے اس حد تک اس کو پش کرنا ہے تاکہ اس کو بات سمجھ میں آتے, میں نے اس سے زیادہ لڑائی نہیں لینی. اگر وہاں پر بھی کوئی سمجھدار ہوگا تو وہ وہاں پر بھی تھوڑی سی احساس دلا کے پھر سے کمپرومائز کر کے کہہ دے گا بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے, جان دو, ایسی کوئی بات نہیں. اس کے بعد اگر ایک اور سچویشن آتی ہے کہ بھائی دونوں کے دونوں لڑ گئے اور دونوں کے دونوں اڑ گئے. لڑنا ایک اور بات ہے, اڑنا ایک اور بات ہے. اڑ گئے اپنی بات کے اوپر کہ بھائی میں نے نہیں ماننی بات کو, تو یہ وہ چیز ہوتی ہے جب ہم کہتے ہیں جی دونوں نے میچورٹی کا دامن چھوڑ دیا, دونوں نے تحمل مزاجی چھوڑ دی ہے, دونوں نے معاملات چھوڑ دیے, دونوں صوبوں نے, دونوں اداروں نے, دونوں علاقوں نے, دونوں شہروں نے, دونوں خاندانوں نے, دونوں انسٹیٹیوشنز نے, دونوں کارپوریٹس نے, دونوں پارٹنرشپس نے, جب دونوں نے کہہ دیا کہ بھائی میں اس کو نہیں چھوڑوں گا, اس کو نہیں چھوڑوں گا, تو یہ ایک دن میں نہیں بیس ہوا ہوتا, یہ صدیوں کے اندر بلڈ ہوئی بھی ہوتی ہے. پلس دونوں ہی بے وقوف تھے جب انہوں نے رشتہ قائم کیا تھا, اور اب دونوں ہی خراب کریں گے. اس لیے اگر کہیں پہ کوئی چیزیں تباہ ہوتی ہیں نا تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے جی وہ غلط تھا, نہیں, دونوں غلط تھے. یا تو رشتہ رکھنا نہیں تھا, اور اگر نیچرلی ہو چکا ہوا ہے, ماں باپ کی طرف سے بیٹے ہیں, تو آپ اپنا وہ ایک ڈسٹینس رکھتے ہیں اس کے ساتھ. وہ کہتے ہیں نا ہمارے یہاں ایک کہاوت ہے پنجابی کے اندر, ہم کہتے ہیں بھائی یا تو کسی کے اندر بندہ اتنا گھس نہ جائے کہ نکل نہ سکے, اور اس طرح علیحدہ نہ ہو کہ کل کو سلام نہ کر سکے. ہم جب کسی سے تعلق قائم رکھتے ہیں تو ایسے اس کے اندر, ایسے اس کے گیت گاتے ہیں, گن گاتے ہیں, ایسے اس کے اندر چلے جاتے ہیں, اس کی زندگی کے اندر, جیسے ہم نے کبھی زندگی میں اس سے ناراض اور ہمارا اختلاف ہی نہیں ہونا, ہمارا کہیں کانفلکٹ ہی نہیں ہونا. اور کبھی کسی طریقے سے اس طریقے سے ہم علیحدہ ہوتے ہیں, یہ جو علیحدگیاں اختیار کرتے ہیں, اس طریقے سے جھگڑا کرتے ہیں, اس طریقے سے لڑائیاں دیتے ہیں, اس طریقے سے الزام تراشیاں کرتے ہیں, اس طریقے سے تنقید کرتے ہیں, اور اس طریقے سے گالیاں نکالتے ہیں, جیسے آج کے بعد سے کبھی کسی چوک پر, کسی چوراہے پر, کسی محفل میں اس کی شکل ہی نہیں دیکھی. یہ ساری باتوں کے بعد بھی اگر بھائی نقصان بچانا ہے تو آپ نے ان میں سے جو سب سے زیادہ لین, جسے ہم عربی میں کہتے ہیں نا, حلیم شخص ہے, اس کو کہنا ہے بھائی تھوڑا سا بچا لو,
کل کو ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے لیے تو تم مان لو شاید ہو سکتا ہے کہ جو نا کل کو ہو سکتا ہے تو کنارہ کشی کر لیں, سلام کی حد تک رکھیں. اگر یہ بھی بات سمجھ میں نہیں آتی تو پھر اس کو نیگوشیٹ کرانے کے لیے اس کو اس کی اچھائی سنائیں, اس کو اس کی اچھائی سنائیں. اور اس جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے حدیث میں آتا ہے کہ 3 جگہوں پر جھوٹ جو ہے نا, جھوٹ کے الفاظ جو ہوتے ہیں یہ الفاظوں کا رد و بدل, اس کی کہیں ہلکی پھلکی گنجائش نکلی جا سکتی ہے. ایک جنگ میں الحرب خدعۃ, ایک یہ 2 کی صلح کرانے کے اندر نا آپ جھوٹ کے یا الفاظوں کا ہے کہ وہ تو تجھے بہت یاد کر رہا تھا, وہ تو تجھے بڑا پیار کرتا ہے, وہ تو تیرے لیے رو رہا تھا, اسے اپنی غلطی کا بڑا احساس ہے, وہاں اس کو ٹھنڈا کیا, وہاں اس کو ٹھنڈا کیا آپس میں. اکثر ان کے شیطان جو نا وہ دوری کر کے نا وہ ایسا کلیجہ گرم کر چکا ہوتا ہے کہ بندہ شکل نہیں دیکھنا چاہ رہا ہوتا. اس لیے کہتے ہیں غصے کے عالم کے اندر پانی پلاؤ, اگلے کی پوزیشن چینج کرواؤ. حدیث میں جو الفاظ ہیں کہ اس کی کھڑا ہے تو بیٹھ جائے, بیٹھ گیا تو آگے چلا جائے, دوسری جو بھی اس کی ہے, یا پانی پلائیں کہ خون کے اندر, یا جری کا مجری دم خون کے اندر چل رہا ہوتا ہے شیطان اس کے. تو یہ چیزوں کے ساتھ آپ کانفلکٹ ریزولوشن کا پورا کورس کرا سکتے ہیں. بہرحال میری نظر میں کانفلکٹ ریزولوشن کے اوپر میرا ایک بہت بڑا کورس بھی تھا جو سورہ حجرات سے نکالا تھا میں نے اور میری ٹیم نے, جس کے اندر سارے کہ کس طرح ایک سسٹم کو کنسولیڈیٹ کر کے رکھنا ہے نا, اس پہ آپ کو سورہ حجرات مل جائے گی. میں تو بھائی جان زیادہ اپنا ہی پڑھتا ہوں, یہی جو 1400 سالوں کی کتابیں ہمارے اسکالرز نے لکھی ہیں اسی میں آپ کو بڑا مواد مل جائے گا. ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو. جو یہاں سے آ رہی ہوتے ہیں انہیں پھر آگے پیچھے جانا پڑتا ہے. اور اگر خیر کی بات کوئی باہر والا بھی کہتے تو بھائی میں اس کے اینٹی نہیں ہوں, لیکن میں اپنی والی کتابوں کو زیادہ پریفر کرتا ہوں جنہوں نے پہلے ہی ان ڈومینز, ڈائنامکس, روحانیت اور اسپرچویلٹی اور کیریکٹرسٹکس اور ہیومن مائنڈ سائنسز پہ کام کیا ہوا ہے. سورہ حجرات از اے ویری گڈ کریکولم فار کانفلکٹ ریزولوشن اینڈ آرگنائزیشنل بیہیویئر آئی وڈ سے, اور سسٹم کے اندر یہ نیگیٹیوٹیز کیسے ختم کی جا سکتی ہیں 2 لوگوں کے بیچ میں. تو آپ لفظوں کا رد و بدل کر کے ایک دوسرے کے بارے میں خیر جیسے وہ سامنے آئیں گے اور ایک نے بھی ہلکی سی بھی سافٹ بات کر دی نا تو وہاں پر شیطان کا زور ٹوٹ جائے گا اور وہ لڑائی ختم ہو جائے گی. اور ایکسپیکٹڈ ہے کہ وہ نیگوشیٹ کریں گے. باقی اگر نہیں ہو رہا تو کم سے کم یہ کہا جائے کہ جی قطع تعلقی حرام ہے, رحم کے رشتوں کے ساتھ قطع تعلقی نہ کریں, سلام کی حد تک ضرور رکھیں. اور اگر لگتا ہے کہ بھی سلام سے آگے بیٹھ کے آپ نے بلاسٹی ہو جانا ہے تو بہتر ہے کہ اتنا رکھیں کہ جس سے فساد نہ بڑھے, سلام کی حد تک رہے. ہو سکتا ہے سلام تھوڑے سے عرصے کے بعد تھوڑے 2 جملے اور بن جائیں, پھر 3 جملے اور بن جائیں اور رشتہ پھر سے اپنی اصل پہ آ سکے. بہرحال یہ تھا سوال کہ ہم فیملیز میں کانفلکٹس کو کیسے ختم کریں.